دنیا کو دار کو دیکھ کر کے، پیسے دیکھ کر کے اس کے لیے احساس برتری کا رویہ رکھے اور اپنے لیے وہ احساس کمتری کا رویہ رکھے۔ حضور فرماتے ہیں ایسا بندہ قرآن کا ہی بے ادب ہے۔ اور لیکن ہم نے یہ غور کرتے جانا ہے ساتھ ساتھ کہ جو اہل کفر کی صفات تھی وہ کہیں آج ہم میں تو نہیں آ گئی۔ بتائیں نا جی، آج موبائل پکڑ کے بندہ بیٹھا وہ جلدی دل کرتا ہے اس کا مسجد میں اٹھ کے آ جائے، کبھی دل نہیں کرے گا اس کا، تو موبائل روک رہا ہے نا بھائی۔ اور موبائل پہ روز نت، یہاں پر انگریز کے آنے سے پہلے سارے مدارس دینیاں تھے، یہاں پہ اسکول نام کی کوئی بیماری، بتائیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے کے لیے سر سید آیا، درمیان میں نہیں آیا۔ ایمان کا ذائقہ خراب ہونے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جیسے منہ کا ذائقہ خراب ہو جائے تو اچھی چیزیں اسے بری لگنے لگتی ہیں، اسی طرح کر کے جب ایمان کا ذائقہ خراب ہو جائے تو انسان جو ہے وہ پھر رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو تباہی کا سبب جاننے لگتا ہے۔ میڈیا پہ بیٹھتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر جناب یہ پیغام جاتا ہے، بھائی جی یہ مدرسوں کی وجہ سے سارا ہو رہا ہے، یہ داڑھی کی وجہ سے سارا ہو رہا ہے، یہ دین کی وجہ سے سارا ہو رہا ہے۔ ابو جہل ابو لہب جو ہے وہ بھی اسی طرح بندے بٹھا کے باہر پروپیگنڈا کرتا تھا، اسی کو صحافت کہتے ہیں۔ آج یہ صحافت کر رہے ہیں وہ بلی۔ وہ فرماتے ہیں جب میں واز کرنے لگتا ہوں نا تو 3 طرح کے لوگ بن جاتے ہیں، اپنے گندے عقیدے کو، اپنے فاسد خیالات کو قرآن سے اصلاح نہیں کرتے ان کی، بلکہ قرآن کو اس کے تابع کرتے ہیں۔ قرآن کے دشمن جو ہیں ان کے 3 اوصاف بیان ہوئے۔ 231 ایسا ہمارا موبائل کوئی اور لا لو چل جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بیان فرمایا، اور حبیب کریم علیہ السلام کے کار نبوت کو بیان فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ قرآن کے نزول کا مقصد بیان فرمایا، حبیب کریم علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بیان فرمایا، اور فرمایا کہ حبیب پیارے قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں۔ تو آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کی جو سامعین تھے ان کا ذکر کیا ہے۔ وہ سامعین، اولین سامعین جو تھے مکہ مکرمہ میں، جن کو آقا علیہ السلام قرآن سناتے تو لڑائی شروع ہو جاتی، جن کو قرآن سنایا جاتا تو ان کی طبیعتیں جو ہیں وہ خراب ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نشاندہی فرماتے ہوئے ساتھ ساتھ ان کے 3 اوصاف جو ہیں وہ انتہائی غلیظ قسم کے ان کے اندر جو پائے جاتے تھے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرمایا۔ وہ 3 وصف کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، میں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر پسند کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک دنیاوی زندگی جو ہے وہ بہت اچھی ہے اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ بہت ہی، ان کے نزدیک وہ معنی نہیں رکھتی، وہ بے معنی ہے آخرت کی زندگی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ دین پسند ہے یا آخرت کو پسند کرنے والا ہے یا صرف دنیا کا ہی غلام ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، جیسے آقا علیہ السلام نے اس کی نشاندہی سے ایک حدیث پاک میں فرمایا آقا علیہ السلام نے جس بندے کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم عطا فرمائے، قرآن کریم کا علم عطا فرمائے، قرآن کریم کی فہم عطا فرمائے، میں اس کے بعد وہ بندہ کہتا ہے کسی دنیا دار کو دیکھ کر کے یہ تو بہت اچھا ہوا بھائی۔ حضور فرماتے ہیں ایسے بندے نے قرآن کی توہین کی ہے۔ دنیا کو دار کو دیکھ کر کے، پیسے دیکھ کر کے اس کے لیے احساس برتری کا رویہ رکھے اور اپنے لیے وہ احساس کمتری کا رویہ رکھے، حضور فرماتے ہیں ایسا بندہ قرآن کا ہی بے ادب ہے۔ اب آپ ذرا خود اندازہ لگائیں، آج ہمارے معاشرے میں طالب علموں کو، مدرسے کے طالب علموں کو پکڑ پکڑ کے کہتے نہیں ہیں کس کھاتے میں لگے ہو، کس راہ پہ چل رہے ہو،
وہ جاؤ ادھر کالج میں یونیورسٹی میں جاؤ پیسہ کماؤ، ادھر تو کچھ ہے ہی نہیں، کہتے نہیں کہتے، طالب علموں کو حقیر سمجھتے نہیں سمجھتے، صرف اسی بات پر کہ ان کا مستقبل ہی کوئی نہیں۔ پچھلے اس سے جو شاید ایک دو وزیر اعظموں سے پہلے کہ وزیر اعظم تھا، آج کل وہ محفوظ مقام پہ ہے، وہ اس وزیر اعظم نے فرمایا تھا کہ یہ مدرسے کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں، ان کا مستقبل روشن کرنا ہمارا کام ہے، ان کا تو مستقبل ہی تاریک ہے۔ بتائیں، ایک ہے کسی کا حقیر سمجھنا اور ایک ہے اس بندے کا اپنے آپ کو قرآن پاک کا علم پڑھ کے حقیر سمجھنا۔ حقیر اس معنی میں ویسے تو اپنے آپ کو حقیر سمجھے کہ میں بھی گناہ گار بندہ ہوں، میرے پاس نیکیوں کا کوئی وہ وظیفہ نہیں ہے، اس طرح کی بات ہو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ للچائی ہوئی نظروں سے دنیا داروں کا مال دیکھ کر کے کہے یار دیکھو وہ کہاں ہے میں کہاں ہوں، ایسی بات کرنے والا، ایسی بات سوچنے والا بندہ جو ہے وہ میرے آقا کے سامنے فرمایا کہ یہ قرآن کی بے ادبی کرنے والا ہے۔ اور باقی لوگوں کا جو رویہ ہے ان کے رویے کو آپ دیکھ لیں، یہ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے تو اس کا فائدہ ہے، حقیر سمجھے اپنے آپ کو، یہ نہیں کہ وہ یہ کہے کہ قرآن پڑھ کے حقیر ہو گیا ہوں، اپنے آپ کو حقیر اس معنی میں سمجھے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن عطا فرمایا تھا میں قرآن کریم کا ادب نہیں کر سکا، قرآن کریم کا احترام نہیں کر سکا، قرآن پاک کو صحیح طور پہ پڑھ نہیں سکا، میں اس معنی میں اپنے آپ کو حقیر سمجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ ثواب کا کام ہے اس کے لیے۔ آپ کو پتہ ہوگا پہلے زمانوں میں ہمارے مدارس میں جب انگریز نے آ کے سارے اوقاف پر قبضہ کر لیا تو ہر طرف نظام یہ بن گیا کہ علماء نے مساجد میں مدارس میں جو بچے پڑھتے تھے ان کے لیے پھر اہل محلہ نے تعاون کرنا شروع کیا، جی انہوں نے کہا کہ جی آپ کے ہاں 100 بچے ہیں، 150 بچہ ہے، جتنے بھی بچے ہیں ہم اہل محلہ جو ہیں وہ ہر ایک بندہ ایک ایک بچے کی روٹی کی ذمہ داری لیتا ہے، وہ روٹی ہم پہنچائیں گے ہر بچے کی۔ جی شاید آپ نے سنا بھی ہو، میں نا قبلہ یہی کرتے تھے پہلے، بچے جاتے تھے جا کے پھر محلے سے روٹیاں اکٹھی کر کے آتے تھے۔ ایک عالم صاحب سے اس دور میں پوچھا گیا، وہ آج سے 100 سال پہلے کا میں نے ان کا فتویٰ پڑھا تھا، انہوں نے کہا جی کوئی بچہ جو ہے وہ روٹی لینے کے لیے جائے اپنے جامعہ کے بچوں کے لیے تو وہ اس میں بےعزتی سمجھے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر۔ وہ مفتی صاحب کا میں نے جو جواب پڑھا آپ حیران ہوں گے، انہوں نے جو میں بھی آپ کے سامنے بات کھول رہا تھا، انہوں نے کہا کہ وہ روٹی لینے کے لیے جاتے ہوئے اگر تو وہ خود سمجھتے کہ میری توہین ہے اس میں تو کہتے پھر اس کو بھیجنا چاہیے تاکہ اس کا نفس مرے، اس کا نفس جو ہے نا وہ سینگ نکال چکا ہے، اس کے سینگ کاٹنے چاہیے، اس کے سینگ کاٹنے چاہیے، پھر اس سے یہ کام کروایا جائے۔ یہ آپ جو نا یہ بات سمجھ تبھی آتی ہے ہمیں جب ہم کسی خانقاہ سے منسلک ہوتے، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر عاجزی آتی جائے گی، اگر سازماند ہوگا تو وہ ٹھہر جائے گا، اگر کوئی بات اور ہوئی تو وہ بھاگ جائے گا، وہ پھر وہاں نہیں رکے گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تو وہ بچہ جو ہے نا خود بےعزتی سمجھتا ہے اپنی کہ میں روٹی لینے جاؤں گا بچوں کی، میں خدمت کروں گا، تو کہتے ہیں پھر تو اسے زبردستی بھیجنا چاہیے تاکہ اس کے نفس کا علاج ہو۔ کہتے ہیں اگر وہ اگلے ذلیل سمجھتے ہیں اسے تو کہتے ہیں پھر نہ بھیجا جائے، پھر نہ بھیجا جائے۔ اگلے ذلیل سمجھتے ہیں تو بات بات پہ توتکار کریں گے، اس کے ساتھ بدتمیزی والا رویہ اپنائیں گے، تو کہتے ہیں نتیجہ یہ نکل گیا وہ پڑھنے سے بھاگ جائے گا، پھر نفس کیا مرے گا، وہ خود ہی دین کے معاملے میں روانہ ہو جائے گا۔ سمجھایا نا جی؟ تو اس طور پر اگر کوئی طالب علم جو ہے وہ عالم وہ حافظ جو ہے وہ اس معنی میں اپنے آپ کو کہ جناب میں حقیر بندہ ہوں، قرآن کریم پر عمل نہیں کر سکا، اس معنی میں اپنے آپ کو حقیر سمجھتے تو بالکل ثواب کا کام ہے، اور یہ کام جو ہے نا اپنے آپ کو حقیر سمجھے گا میرا اللہ اسے مزید اونچا فرما دے گا۔ اگر وہ یہ کرتا ہے کہ جناب لوگوں کا مال دیکھ کر کے، دنیا دیکھ کر کے، مادیت دیکھ کر کے اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں میں تو کسی کھاتے کا نہیں، میں تو ترقی نہیں کر سکا، تو پھر جناب اس کے لیے انتہائی نقصان دہ بات ہے، پھر وہ قرآن کریم کا بے ادب سمجھا جائے گا۔ یعنی اتنی بڑی نعمت پاس ہونے کے باوجود، قرآن کریم کی اتنی دولت ہونے کے باوجود وہ پھر احساس کمتری کا شکار ہے، تو مطلب یہ کہ اس نے رب تعالیٰ کے قرآن کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے، قرآن کریم کو اس نے حقیر سمجھا ہے، پھر نعوذ باللہ من ذالک۔ تو
ایک تو یہ پہلو ہو گیا یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دینے کا، کہ دنیا کی زندگی کو پسند کر رہے ہیں، آخرت کی زندگی کو جناب وہ کوئی حیثیت نہیں دے رہے، اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں ارشاد فرمایا تو یہی کچھ جو ہے نا اس وقت کے کافر کرتے تھے، چونکہ اس وقت کے کافروں کے مقابلے میں جو اہل ایمان تھے، ان اہل ایمان کیا یعنی کہ وہ کافر جو تھے وہ سارے امیر تھے، اکا دکا غریب ہوں گے، اہل ایمان میں سارے غریب تھے، وہ اکا دکا پیسے والوں کو، جیسے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئی ہے، پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ تو وہ لوگ کافروں کا یہی ذہن بن چکا تھا، بھئی یہ تو ہیں ہی ایسے لوگ، اور باقاعدہ آپ پڑھ چکے ہیں قرآن کریم میں، وہ کہہ چکے تھے آقا علیہ السلام کو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ پیارے ہوتے، اتنے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو عزیز ہوتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی نعمت ان کو کیوں نہ دیتا، وہ ہمیں کیوں دیتا؟ یہ چیز بھی ان کو نعوذ باللہ قرآن کو حقیر سمجھنے کی طرف لے جاتی تھی، آخرت کو حقیر سمجھنے کی طرف لے جاتی تھی۔ دنیا ہی دنیا وہ سمجھتے تھے کہ بس یہی سارا کچھ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سامعین آقا علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اولین مخاطب بن کے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی بات نہیں ہو رہی، یہ بظاہر یہ صفات جو ہیں حقیقت میں بھی انہی کے لیے بیان ہوئی ہیں، اہل کفر کے لیے بیان ہوئی ہیں، اور لیکن ہم نے یہ غور کرتے جانا ہے ساتھ ساتھ کہ جو اہل کفر کی صفات تھی وہ کہیں آج ہم میں تو نہیں آ گئی، یہ ہم نے غور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دوسری صفت ان کی یہ تھی وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کی راہ سے روکتے تھے لوگوں کو، اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے، سبیل سے مراد اللہ تعالیٰ کا دین ہے، سبیل سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، یعنی وہ یہ چاہتے تھے دین بیان نہ ہو، اور اس کے روکنے کے انہوں نے بہت سارے ہتھ کنڈے اختیار کیے ہوئے، جیسے میں نے ابھی کل یہ پرسوں کے درس میں بتایا تھا کہ وہ باہر چوکوں چراہوں میں لوگوں کو بٹھاتے تھے، مکہ مکرمہ میں آنے والے راستے پر لوگوں کو بٹھاتے تھے، جو بھی بندہ آئے اس کو پہلے رسول اللہ علیہ السلام کا تعارف کروائیں، بعد میں وہ شہر میں داخل ہو، ان کو بتائیں جناب ان کی بات نہ سننا، ان کی باتیں ساری مبنی بر کذب ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح کا رویہ تھا ان کا، اور اس کے علاوہ اور بے بہا طریقے تھے۔ جب آقا علیہ السلام قرآن پڑھنے لگتے تھے وہ شور ڈال دیتے تھے تاکہ کوئی سن ہی نہ سکے، قرآن پڑھتے ہوئے آقا علیہ السلام کے وہ شور ڈال دیتے تھے، ایک ایک بندے کو جا کے روکتے تھے، جس کا ان کو پتہ چلتا یہ ایمان کی طرف مائل ہو رہا ہے اس کو جا کے سمجھاتے، جو مائل ہو چکا ہو تو اس کو پکڑ کے مارتے تھے، اس کو تکلیفیں دیتے تاکہ یہ اسلام چھوڑ جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ انہی میں سے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ یہ ہوا، حضرت عثمان غنی کے ساتھ یہ ہوا، تقریباً لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ مکہ مکرمہ میں سارے جتنے بھی صحابہ کرام علیہ رضوان تھے سب نے تکالیف اٹھائی ہیں اسی طور پر۔ تو وہ یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی طرف نہ آئے، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف نہ آئے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کے دین سے روکنے کے بہت سارے طریقے ہیں، ایک ایک شے انہوں نے ایجاد کر دی ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکے۔ بتائیں نا جی، آج موبائل پکڑ کے بندہ بیٹھا ہوا جلدی دل کرتا ہے اس کا مسجد میں اٹھ کے آ جائے، کبھی دل نہیں کرے گا اس کا، تو موبائل روک رہا ہے نا بھائی، اور موبائل پہ روز نت نئی بے حیائی اور بغیرتی کے مناظر دکھائیں گے تاکہ یہ بندہ جو ہے نا اسی دلچسپی میں لگا رہے، اور فلم 3 گھنٹے کی بندہ پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ دیکھتا رہے گا، نماز 10 منٹ کی وہ نہیں پڑھی جائے گی، اس کے لیے طبیعت میں ٹھہراؤ تک نہیں آئے گا بھائی، طبیعت میں ایک عجیب سی الجھن پیدا ہو جاتی ہے، یار کون سا ایسا ٹائم آئے اور فوراً میں یہاں سے دوڑ لگا دوں، یہ حساب ہوتا ہے ہمارا۔ یعنی ایک ایک چیز انہوں نے نکالی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے کے لیے۔ یہاں پر انگریز کے آنے سے پہلے سارے مدارس دینیہ تھے، یہاں پہ اسکول نام کی کوئی بیماری نہیں تھی، میں سچی کہہ رہا ہوں، یہ تو آج آ کے ہماری بو ختم ہو گئی، ورنہ تو ہمارے تو بزرگوں نے فتوے دے رکھے تھے اس کے قریب نہ جانا بھائی، تمہارا ایمان بھی جائے گا، دین بھی جائے گا، غیرت شرم حیا ہر شے چلی جائے گی۔ پھر بتائیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے کے لیے سر سید آیا درمیان میں نہیں آیا، اس نے کیسے کالج بنایا، کیسے یونیورسٹی بنائی، کیسے سکول بنائے، بنانے کے بعد اس نے ساری قوم کو ادھر ہی جھونک دیا، آج قوم جو ہے اسے اپنا نجات دہندہ قرار دے رہی ہے۔
آج قوم جو ہے وہ سمجھتی جناب سبحان اللہ، اس کی وجہ سے ہم جناب آج آسانی میں ہیں، ورنہ ہم تو بہت زیادہ پٹ رہے تھے۔ میں نے کہا تجھے پھر پتہ نہیں ہے حیدرآباد جو ہے نا ہمارا جو علاقہ تھا، مسلمانوں کا اکثریت علاقہ تھا، وہاں پہ کتنی آسانیاں دی ہوئی تھیں۔ وہ انگریز کمینے یہاں پہ تجارت کرنے آئے تھے، بتائیں نا، ابھی انگریز یہاں تجارت کرنے آئے تھے، ان کو ہماری چیزیں اچھی لگی تھی تو یہاں آئے تھے نا، یہاں کے گھس بیٹھے بن گئے وہ۔ یہاں انگریز آیا، اتنے عرصہ رہا وہ، ہیں جی، انگریز کے الفاظ ہیں، وہ کہتا ہے بھائی میسور علاقہ جن سے سلطان ٹیپو شہید رحمہ اللہ کا، اس دن سے ان کی رالیں ٹپکتی تھیں، وہ کہتے تھے یہ سونے کی چڑیا ہے ہندوستان کے اندر، سب سے پہلا ہیلی کاپٹر تیار کرنے والا یہ سلطان ٹیپو شہید رحمہ اللہ۔ اپنی اس نے انڈسٹری بنائی ہوئی تھی، اپنے انہوں نے تجارتی مراکز بنائے ہوئے تھے، بڑے بڑے جناب کارخانے صنعت خانے بنائے ہوئے تھے، یہاں سے چیزیں تیار ہو کے باہر کے ملکوں میں جاتی تھی، اور یہ کہتے ہیں جی دیکھو جی یہ تو ساری دینی ہماری انگریز کی ہے جناب، انگریز نے ہم پر کرم فرمایا، اسی نے ہمیں سارا کچھ دیا ہوا ہے۔ ہم نے اپنے مسلمانوں کے کارنامے جو بھلا دیے اور ہم آج اندھے ہو گئے ہیں جی، انگریز کو دیکھ دیکھ کے ہماری طبیعتیں خراب ہو گئیں، ہمارے ایمان کے ذائقے تک تبدیل ہو گئے ہیں۔ سچی بات ہے، منہ کا ذائقہ تبدیل ہونا، 4 دن بندہ دودھ نہیں پیتا، ایمان کا ذائقہ خراب ہو جائے تو بندہ زندگی ساری کے لیے راندہ درگاہ ہو جاتا ہے۔ ایمان یہ کوشش دعا کرنی چاہیے، یا اللہ میرا منہ کا ذائقہ خراب ہوتا ہے ہو جائے، میرے ایمان کا ذائقہ خراب نہ ہو۔ ایمان کا ذائقہ خراب ہونے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جیسے منہ کا ذائقہ خراب ہو جائے تو اچھی چیزیں اسے بری لگنے لگتی ہیں، اسی طرح کر کے جب ایمان کا ذائقہ خراب ہو جائے تو انسان جو ہے وہ پھر رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو تباہی کا سبب جاننے لگتا ہے، بھوک اور غربت اور ذلت کا سبب اسلام کو جاننے لگتا ہے۔ جیسے آج کل ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک لڑکی کا قتل ہوا، جب اس کا قتل ہوا تو کیا ہوا جی، ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہوا۔ بالکل یہاں کا میڈیا جو ہے وہ مودی والا کردار ادا کر رہا ہے، وہاں پہ حملہ ہوا، ٹھیک 5 منٹ بعد کہا کہ پاکستان نے کیا ہے، اور یہاں پہ وہ بچی کا قتل ہوا، فوراً سے پہلے کہا کہ یہ مذہبی طبقے کی وجہ سے ہوا ہے اور غیرت کے نام پہ قتل ہوا ہے۔ اب بندہ ان سے پوچھے یہ غیرت کے نام پہ ہوا قتل یا بے غیرتی کی طلب میں قتل ہوا ہے؟ وہ تو ایک نعوذ باللہ من ذالک کہ کہتے ہیں کہ وہ بدماش لڑکا تھا جس نے قتل کیا ہے، بار بار اسے ریکویسٹیں بھیج رہا تھا تعلق بڑھانے کی، اس نے قبول نہیں کیا تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ اس میں اسلام مجرم کہاں ٹھہرا یار؟ یہ وہ میڈیا قسم خدا کی ایسے گھٹیا لوگ ہو گئے ہیں، ان کے ایمان کا ذائقہ ایسا خراب ہو گیا ہے۔ آگے کے الفاظ آ رہے ہیں اس میں کھولوں گا، اولئک فی ضلال بعید، جو اللہ نے فرمایا، یہ بعید کیوں فرمایا ہے؟ گمراہی ہے تو دور کی ہے، کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی یہ ہے جی اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے والے۔ جب میڈیا پہ بیٹھتے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر جناب یہ پیغام جاتا ہے بھائی جی یہ مدرسوں کی وجہ سے سارا ہو رہا ہے، یہ داڑھی کی وجہ سے سارا ہو رہا ہے، یہ دین کی وجہ سے سارا ہو رہا ہے، یہ اذان کی وجہ سے سارا ہو رہا ہے۔ بتائیں لوگ جب یہ باتیں سنتے ہیں اسلام سے رکتے ہیں یا نہیں رکتے؟ کافر سن کے ان کو اسلام سے بدزن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بتائیں یار، جب ہمارے ہی لوگ کہیں گے بھائی جی داڑھی ظالم ہے، امامہ ظالم ہے، پگڑی ظالم ہے، قرآن ظالم ہے، نعوذ باللہ اسلام ظالم ہے، بتائیں پھر کون اسلام قبول کرے گا؟ تو یہ وہ یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکنے والے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بتائیں، اللہ کی راہ سے روکنے والے ہیں یہ بدبخت۔ سچی بات ہے، اس وقت ابو جہل ابو لہب جو ہے وہ بھی اسی طرح بندے بٹھا کے باہر پروپیگنڈا کرتا تھا، اسی کو صحافت کہتے ہیں۔ آج یہ صحافت کر رہے ہیں وہ بلی، اگر وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے میرے آقا علیہ السلام کے پاس آنے سے روک رہا ہے تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو روک رہے ہیں نا، قرآن کی طرف آنے سے روک رہے ہیں، اسلام کی طرف آنے سے روک رہے ہیں۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں تیسرا وصف ان کا جو بیان ہوا ہے اس آیت مبارکہ میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور قرآن کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، قرآن کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کو ٹیڑھا کرنے کے مطلب جو ہے نا وہ 2 ہو سکتے ہیں۔ ایک تو مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھنے لگتے تو وہ ساتھ کھڑے یہ تمنا کرنے لگتے تھے کاش کہ قرآن الٹا ہی پڑھ دیں، زبان پھسل جائے ان کی، جہاں پہ اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں وہاں پہ ہمارے بتوں کی صفت آ جائے،
وہاں ان کی عظمت آ جائے، جہاں آخرت کی بات کر رہے ہیں وہاں دنیا کی بات آ جائے، جہاں جہاد کی بات کر رہے ہیں وہاں بزدلی کی بات آ جائے۔ یہ ان کی تمنائیں تھیں، دل میں یہ تمنا لیے ہوئے کھڑے ہوتے تھے آقا علیہ السلام جب قرآن کریم پڑھنے لگتے تو۔ نعوذ باللہ آج بھی بہت سارا اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ مخالفین مسلک جب ایک دوسرے کے مجمع میں جاتے ہیں نا، مخالفین مسلک ہوں یا پھر ایک ہی مسلک کے لوگ ہوں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھتے ہوں، جیسے ہمارے ہاں 1800 جماعتیں بن چکی ہیں، ایک پیر کا مرید دوسرے پیر کے مرید سے سلام کرنا جائز نہیں سمجھتا، تو ایک مولوی کو سننے والا دوسرے مولوی کو سننے والے کو جو ہے نا وہ بات اس کو سلام کرنا گوارا نہیں کرتا۔ تو یہ پتہ کیا کرتے ہیں، جب مخالف مسلک کا بندہ دوسرے مسلک کی جماعت مجمع میں جا کے بیٹھتا ہے، اس کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ یا اللہ ابھی بھولے ابھی بھولے ابھی بھولے، ابھی کوئی غلط کہہ دے، اس کی زبان پھسل جائے۔ اس طرح کی تمنا، ان کی پوری توجہ ہی اسی بات کی طرف ہوتی ہے کہ غلط بات نکلے اور ہم لے کے اسے اڑا دیں۔ مخالف مسلک کی کتاب، مخالف مسلک کو چھوڑیں، اب ہمیں دوسرے مسلک کو ساتھ کیا لگے، ہمارے اپنے مسلک کے کوئی کتاب بھی پڑھیں گے نا کسی کی لکھی ہوئی، اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے کہ کوئی غلط بات نکلی ہوئی ہے، اس میں کوئی غلط بات نکلے تو ہم چھوڑ ڈال دیں، یعنی اس نیت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے کتاب کہ ہمیں ہماری کوئی اصلاح کی بات مل جائے، نہ، بلکہ وہ فساد کی بات ڈھونڈیں گے۔ کہاں ڈھونڈیں گے؟ قرآن کی تفسیر میں بھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کس نیت کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ بدبختی ان پر لازم آئی یا نہیں آئی؟ اس وقت یہ مزاج کے ابو جہل ابو لہب بن چکے ہیں۔ یہ ابو جہل بھی یہی چاہتا تھا، ابو لہب بھی یہی چاہتا تھا کہ محبوب کریم علیہ السلام کی زبان مبارکہ پھسلے، آقا علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے جہاں توحید بیان ہو رہی ہے وہاں شرک کی مد آ جائے، اور وہی یہ چاہ رہے ہیں ذلیل۔ ایک ہی مسلک کے لوگ یار، وہ اپنے ہی مسلک کے کسی عالم کی گفتگو سنیں گے تو یہی سوچ فکر لے کے سنیں گے، اس کی زبان پھسل جائے، کتاب پڑھنے لگیں گے تو یہی سوچ ہوگی کہ کلام پھسل جائے، پھر کوئی بات ایسی نکل آ گئی کمزور تو ایک دم سے پہلے شور ڈال دیں گے، سکرین شاٹ لیں گے، آگے پیچھے بھیجیں گے، فیس بک پہ لگائیں گے، آگے دھمال ڈال دیں گے، جی اس بندے کا جینا حرام کر دیں گے۔ یہ نہیں دیکھیں گے اس بیچارے کی محنت کتنی ہے، اس کی کوشش کتنی ہے، اس نے اپنی زندگی کھپا دی ہے اسی کام پر، اور انہوں نے پکڑ کے ایک ہی بات کے اندر پوری اس کی محنت کو برباد کر دی ہے، پوری محنت کو داؤ پہ لگا دیا ہے۔ اور لوگوں نہ درس سننا اس کا، نہ کتاب پڑھنی ہے اس کی، نہ اس کا بیان سننا، نہ اس کے قریب جانا، حرام حرام حرام، جہنم لے جانے والا کام ہے۔ یہ نعرے لگیں گے ہر طرف۔ بتائیں تو یہ کس سے روک رہے ہیں؟ رب کے قرآن سے روک رہے ہیں؟ نہیں روک رہے، رب کے قرآن میں ٹیڑھ چاہ رہے ہیں یہ ذلیل لوگ۔ یہی وہ آقا علیہ السلام کے ساتھ کرتے تھے، یہی وہ آج کر رہے ہیں۔ حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک امام سے نقل کیا، وہ فرماتے ہیں جب میں واز کرنے لگتا ہوں نا تو 3 طرح کے لوگ بن جاتے ہیں۔ یہ ذرا غور سے سنیے گا بات۔ بات ہے جب میں واز کرتا ہوں نا مسجد میں 3 طرح کے لوگ بن جاتے ہیں۔ باتیں کہ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو میرا واز سن کے وہ کہتا ہے کہ جو بھی کہا ہے اس نے حق کہا ہے، تو کہتے ہیں وہ پکے مومن ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو شش و پنج میں پڑ جاتا ہے، پتہ نہیں صحیح بھی کہا ہے یا نہیں کہا، جس طرح لوگ کہتے ہیں یار نہیں پھر کیوں گئے، پتہ نہیں مولوی کیڑا صحیح ہے، مولوی کیڑا سے مطلب قرآن کون سا صحیح ہے، ان خناسوں کا کہنے کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کر کے جو بندہ یہ کہہ رہا ہے یار اس نے قرآن تو پڑھا ہے پتہ نہیں صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، تو فرماتے ہیں اس کو قرآن کے بارے میں شک ہو گیا، یہ بندہ منافق ہو گیا، یہ مومن نہیں رہا۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ تیسرا گروہ وہ ہے جب قرآن سنتا ہے ہم سے، حضور کا فرمان سنتا ہے تو باہر جاتے ہوئے کہتا ہے اپنی طرف سے کہہ رہا تھا، کہتے ہیں یہ کافر ہو جاتے ہیں۔ رب کے قرآن کو کوئی رسول اللہ کا کلام کہہ دے، یہ رب کا کلام نہیں رسول اللہ کا کلام ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ تو جو بندہ یہ کہے کہ یہ جناب نہ رب کا کلام ہے نہ رسول اللہ پہ اترا ہوا کلام ہے، یہ مولوی صاحب نے اپنی طرف سے سنا دیا ہے قرآن، بتائیں یہ مومن کہاں رہے گا پھر؟ یہ بھی گیا۔ تو یہ حساب ہے بھائی۔ تو وہ یہی کرتے ہیں جب بھی آئیں گے، یعنی کہ اپنے ہی مسلک کے کسی عالم کی گفتگو سنیں گے، بڑے بڑے مجمع ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، وہاں یہی نیت لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، بس اس کی زبان پھسلے اور ہم شور ڈال دیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو مطلب یہ کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن غلط پڑھا جائے، جو یہ نیت لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ پھسلے۔ اچھا یہاں پہ میں تھوڑی سی اصلاحی بات یہ بھی کر دوں، صرف یہی نہیں، پھر رمضان شریف میں اس کا مظاہرہ اکثر ہوتا ہے۔ رمضان شریف میں ایک حافظ صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں، پچھلا جو ہے وہ اپنی منزل بھی یاد کر رہا ہوتا ہے، ساتھ یہ بھی ذہن میں لیے کھڑا ہوتا ہے یا اللہ ہوں بھولے،
کئی نیت کے جو بد ہوتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، شیطانی طبیعت کے جو لڑکے ہوتے ہیں نا عموماً وہ یہ ذہن لے کے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھول جائے، اور کئی غلط لقمے بھی دیتے ہیں۔ ایک تو بھول کے دے دیے تو وہ تو ایک الگ بات ہے، اپنی طرف سے وہ صحیح سمجھ رہا تھا لیکن وہ اس کو مغالطہ لگا ہوا تھا، لیکن ایک بندہ جان بوجھ کے غلط بتا رہا ہے، ہاں جی، تو یہ بھی ایک معاملہ ہے، ہاں جی، یہ بھی قرآن میں ٹیڑھ چاہتا ہے بندہ، یہ تمنا لیے کھڑا ہوا ہے کہ یہاں پہ بھول جائے، بھول جانے کا مطلب یہ قرآن غلط پڑھ دے، تو بتائیں جو یہ نیت لے کے کھڑا ہوا ہے قرآن غلط پڑھا جائے تو اس کا کیا بنے گا قیامت والے دن؟ کون سا منہ لے کے آئے گا رب تعالیٰ کی بارگاہ؟ اور اس کو پھر شرم آنی چاہیے جب 27ویں کو پگڑ باندھ کے بیٹھا ہوتا ہے، امامہ باندھ کے تو حاجی صاحب بنا بیٹھا ہوتا ہے، مبارکبادیاں وصول کر رہے تھے، مبارک قبول کون سی مبارکباد؟ قرآن غلط پڑھانے کی تو قبول کر رہے ہو تم، لقمے غلط دینے کی تم مبارکبادی قبول کر رہے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد، اچھا بھی ایک صورت یہ ہو گئی کہ قرآن کریم جو ہے وہ اس نیت کے ساتھ پڑھنا، اس نیت کے ساتھ سننا اور اس نیت کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کرنا کہ اس میں سے کوئی ٹیڑھ نکل آئے، ہیں جی، اور ایک قرآن پاک کو ٹیڑھا کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ اس مرض میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے اپنا ایک عقیدہ بناتے ہیں، اپنا ایک خیال مقرر کرتے ہیں، اس کے بعد قرآن سے دلائل ڈھونڈتے ہیں، مطلب کیا ہے؟ اپنے گندے عقیدے کو، اپنے فاسد خیالات کو قرآن سے اصلاح نہیں کرتے ان کی، بلکہ قرآن کو اس کے تابع کرتے ہیں، قرآن اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے۔ یہ والا مرض اتنا عام ہے، کیا بتاؤں آپ کو میں؟ اس کی میں مثال دیتا ہوں، پہلے شاید بتائی ہوگی میں نے پہلے آپ کو۔ میں پیچھے مسجد میں رہتا تھا، وہاں ایک بچہ جو ہے نا اعتکاف بیٹھا تھا، اس پہ غسل لازم ہو گیا۔ اس نے مولوی صاحب سے پوچھا، جو خطیب تھا مسجد کا، اس نے پوچھا جی استاد جی میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ اس نے کہا بے وقوف، غسل کرنا واجب ہے، اعتکاف پورا کرنا فرض ہے، تم واجب کی خاطر فرض چھوڑو گے؟ آرام سے بیٹھ جاؤ ادھر۔ لو جی وہ بیٹھ گیا۔ 3 دن کے بعد میرے تک بات پہنچی، جی وہ بندہ تو بے غسلہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، ہاں جی۔ میں نے پیغام بھیجا، میں نے کہا اس کو نکالو، خدا کے بندے کو، وضو کرے، توبہ کرے، غسل کرے، اپنا اعتکاف تو گیا اس کا، ایسے بیٹھا ہوا ہے مسجد کے اندر۔ اب ہوا یہ کہ وہ مولوی صاحب جو ہے نا، وہ چلے ایک مولوی صاحب کے پاس، وہ یہاں پہ بھی 1 مہینہ امام رہ گئے ہیں، ان کے پاس آئے، ان کو آگے کہا یار ایسا ایسا مسئلہ کوئی ہے۔ اس نے کہا ایسے مسئلہ تو کہیں بھی نہیں ہے، آپ نے تو غلط کیا ہے۔ کہنے لگا یار جتنے پیسے لگتے ہیں نا، ایک کتاب چھاپ دو چھوٹی سی، پیسے سارے میں دوں گا، ایک کتاب چھاپ دو چھوٹی سی، پیسے سارے میں دوں گا۔ اب بتائیں، اقبال رحمہ اللہ نے انہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے، خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں، کتنے ہوئے ہیں بے توفیق فقیہان حرم۔ کہتے ہیں یہ لوگ کیسے بے توفیق ہو گئے ہیں، خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں، یعنی اپنا عقیدہ بنایا، بعد میں قرآن کو اس کے پیچھے کر دیا، یعنی ایک عمل ہو گیا غلط، اس کا بنتا کیا تھا؟ معافی بنتی تھی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ یار ہم کون ہوتے ہیں ان کو اس طرح کر کے مجبور کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اسے بھی کہو جا یار غسل کر، اپنا توبہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، پھر آ کے بیٹھے اعتکاف۔ لیکن نہیں، اوپر سے کیا کیا اس نے؟ کتاب لکھوانے چل پڑا۔ اس نے کہا کتاب لکھ دیں تاکہ موقع پہ اس کو دکھائی جائے، یہ دیکھو یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، میں اور وہ ٹیڑھ چاہتے ہیں۔ یہ ٹیڑھ کے 2 مطلب ہو گئے، ایک تو یہ نیت لے کے بیٹھ گئے کہ قرآن پڑھتے ہوئے زبان پھسل جائے اس کی، اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے عقیدہ بنائے، بعد میں قرآن کو اس کے تابع کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اولئک فی ضلال بعید، یہ دور کی گمراہی میں پڑے ہو۔ دور کی گمراہی کا مطلب کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر بندہ جو ہے نا، دریا بہتے ہیں آپ کے ہاں، دریا میں کوئی بندہ گر جائے اور گرے بھی پاس اس کا نکلنا آسان ہے نا، کوئی بھی بندہ نکال سکتا ہے اس کو، ہے نا۔ اگر وہ دور جا گرے تو اس کو نکالنا تو مشکل ہے بہت، پھر ممکن ہے پھر اس کی لاش بھی نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا اولئک فی ضلال بعید، فرمایا یہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے، قریب پڑے ہوتے تو ممکن ہے کسی وقت سیدھے ہو جاتے، میں یہ گمراہی بھی ان کی دور کی ہے، یہ لیڈو بھی ہے ان کو۔ اللہ، یہ ایسے نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولئک فی ضلال بعید۔
یعنی جو قرآن کے معاملے میں قرآن کے دشمن جو ہیں ان کے 3 اوصاف بیان ہوئے. یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، میں دنیا کے مال کی محبت آئی، آخرت کی محبت چھوڑ دی جی، اور آخرت پر ترجیح دے دی، اللہ کی راہ سے روکا. ویبغونھا عوجا، اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کو ٹیڑھا کرنا چاہا، دین کو ٹیڑھا کرنا چاہا. اللہ تعالیٰ نے اولئک فی ضلال بعید، یہ بندہ دور کی گمراہی میں پڑا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق.